آج الوداع کا دن ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں فطرہ اپنے اپنے گھروں کا، اپنے اپنے گھر کے بچوں کا، اپنے اپنے گھر کے رہنے والے افراد کا نکالتے ہیں۔ تو جو لوگ فطرہ نکالتے ہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں وہ اس کو سمجھ لیں۔ فطرہ نکالنا یہ واجب ہے صاحب نصاب پر، وہ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے فطرہ نکالے، ادا کرے۔ اور جو بندہ جس جگہ رہ رہا ہے اس جگہ کے حساب سے فطرہ نکالے۔ اور ایک بندے کا جو فطرہ بن رہا ہے، ایک پرسن کا جو فطرہ بن رہا ہے، وہ اگر میں ضلع کے اعتبار سے بات کروں، اگر کسی ضلع میں 25 روپے کلو گیہوں بک رہا ہے تو احتیاط کے طور پہ 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت 50 سے 55 روپے آپ ادا کریں، اس میں ایک بندے کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اب کچھ علاقوں میں گیہوں کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو وہاں کی قیمت کا اعتبار لیا جائے گا۔ اگر کہیں پر گیہوں 40 روپے کلو ہے تو 2 کلو گیہوں کی قیمت بن رہی ہے 80 روپے، اور 47 گرام کی جو قیمت بنے گی 2-2.5 روپے، آپ اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیجئے، تو 40-40-80، یعنی اگر کہیں 40 روپے کلو گیہوں بک رہے ہیں تو وہاں پر آپ احتیاطی طور پہ 80 سے 85 روپے دے دیجئے، آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، فطرہ صرف گیہوں کا ہی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ گیہوں کا آٹا دیں، اور آٹا نہیں ہے تو گیہوں دیں یا اس کی قیمت دیں۔ بعض لوگ گیہوں دیتے ہیں لیکن ان کی حیثیت اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ کھجور دینے والی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ فطرہ گیہوں ہی نکالیں یا اس کی قیمت دیں، بلکہ اگر آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا آپ کو مال اور دولت سے نوازا ہے، تو آپ کھجور کا نصاب دیکھیں، کھجور ہے، منقع ہے، جو ہے، اس کی قیمت لگائیں۔ اس کا وزن جو ہے وہ 4 کلو 94 گرام بن رہا ہے، اور اس کی قیمت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ 4 کلو 94 گرام کھجور جو ہے اس کی قیمت کتنی بنے گی، آپ وہ قیمت ادا کریں۔ اور ہو سکے تو عید سے پہلے پہلے یہ فطرہ آپ ادا کر دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے روزوں میں جو کم و بیشی ہو جاتی ہے، جو لغو واقع ہو جاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ روزوں کو معلق کر دیا جاتا ہے بندے کے جب تک وہ فطرہ ادا نہ کر دے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے فطرہ ادا کرے، جس ضلع میں ہے اس ضلع کے اعتبار سے، جس تحصیل میں ہے اس تحصیل کے حساب سے فطرہ ادا کرے۔ اور ایک چیز یہ جان لیجئے، بعض لوگ رہنے والے ہیں یو پی کے اور رہ رہے ہیں کسی دوسری اسٹیٹ میں، بعض لوگ اپنے علاقے سے دوسری اسٹیٹس میں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ جہاں پر ہیں، جس جگہ پر وہ رہ رہے ہیں موجودہ وقت میں، اس جگہ کے حساب سے وہ اپنا فطرہ ادا کریں گے۔ واللہ تعالی